السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر اندازوں کی قیادت سونپی تھی اور فرمایا تھا اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ یہ حضرات وہاں چست کھڑے تھے اور مشرکین کے ایک دستے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ یہ دستہ خالد بن ولید کا تھا۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگی صلاحیتیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی اور جنگ کے میدان میں خوب غور سے جائزہ لیا کرتے تھے۔ وہ اس کام میں ماہر تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اگر مشرکین اس دائرے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح مسلمان پیچھے کی طرف سے گھیرے جائیں گے اور اس صورتحال سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنے دستے کو لے کر اس طرف بڑھے اور حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ پہلے ہی ہوشیار تھے۔ انہوں نے اپنے دستے کو حکم دیا دشمن پر تیر برساؤ اور اس قدر تیر برساؤ کہ دشمن پیچھے ہٹ جائے۔ اس طرح سے تیر اندازی شروع ہو گئی اور اس قدر مہارت سے ہوئی کہ خالد بن ولید جیسے سپہ سالار بھی اپنے دستے کے قدم جمانے میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن وہ بھی آخر خالد بن ولید تھے۔ اپنی جنگی صلاحیتوں کا اندازہ بھی انہیں تھا۔ چنانچہ کچھ دیر گزرنے پر حملہ آور ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے تیر اندازوں کو تیر برسانے کا حکم دیا۔ تیر اندازوں نے خالد بن ولید کے دستے کو منہ پھیرنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پھر اسی طرح کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جنگ اپنے پورے زور پر تھی۔ 700 مجاہدین کا چھوٹا سا لشکر ایک بڑے لشکر سے ٹکرا رہا تھا، جبکہ یہ بڑا لشکر ساز و سامان سے بھی پوری طرح لیس تھا۔ آخر جب کافر پورا زور لگا چکے اور مسلمانوں کو ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹا سکے تو ان کا حوصلہ جو میدان جنگ میں اہم چیز ہے شکست کھا گیا۔ حوصلے کا ٹوٹنا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان کی عورتیں جو کچھ دیر پہلے اشعار گا گا کر ان مردوں کو جوش دلا رہی تھی، ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں، اب وہ اپنا کام بھول کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے جب کافروں کو بھاگتے دیکھا، اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ دشمن بے حواس ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر وہ اور زیادہ بوگلا گئے اور سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ کافی دور تک پیچھا کرنے کے بعد مسلمان لوٹ آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ میدان جنگ اب جنگ سے خالی ہو چکا تھا۔ اس وقت تیر اندازوں کے دستے سے وہ تاریخی غلطی سرزد ہو گئی جس کا خمیازہ انہیں بعد میں خود بھگتنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا تھا تم لوگ اس گھاٹی سے نہ ہٹنا، لیکن میدان جنگ کو دشمن سے خالی دیکھ کر انہوں نے میدان جنگ کا رخ کیا۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا اور فرمایا خبردار، ہمیں اس جگہ سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ جاری رہتے تک ٹھہرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اب جب کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، ہم یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے؟ اس پر عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن تیر اندازوں نے گھاٹی کو چھوڑ دیا اور میدان جنگ کی طرف چلے گئے۔ تاہم عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 ساتھی وہاں ٹھہرے رہے۔ خالد بن ولید 3 بار اس طرف سے حملہ کرنے کی ناکام کوشش کر چکے تھے۔ ان کا دستہ بھی شکست کھا کر بھاگ رہا تھا، لیکن ان کی نظر اس وقت بھی اسی گھاٹی پر تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان وہاں سے ہٹ گئے ہیں، فوری اپنے دستے کے ساتھ تیزی سے چکر کاٹا اور اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے۔ اب گھاٹی والا راستہ ان کے لیے صاف تھا۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 ساتھی کب تک ان کے پورے دستے کو روکتے؟ ان کے تیر ختم ہو گئے اور نوبت شہادت تک پہنچ گئی۔ انہیں شہید کرنے کے بعد خالد بن ولید اپنے دستے کو لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھے، مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور مسلمان بکھر کر رہ گئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید کے ساتھیوں نے نعرہ بلند کیا۔ بھاگتے کافروں نے بازی پلٹتی دیکھی تو وہ بھی میدان جنگ کی طرف لوٹے۔ ایک عورت نے گرا ہوا جھنڈا اٹھا لیا۔ کافر اس کے گرد جمع ہو گئے
اور نئے سرے سے جم کر لڑنے لگے۔ مسلمان آگے اور پیچھے سے دونوں طرف سے کافروں کے گھیرے میں تھے۔